اس کی اکثریت ہے، تو ہمارا بنی اسرائیل سے ایک بہت گہرا تعلق ہے. اور یہ بھی بات عجیب سی ہے کیونکہ عیسائی بنسبت یہود، عیسائی بہت بڑی تعداد ہے، دنیا کی میجورٹی سمجھ لیں، اور یہود ایک بہت چھوٹی مائنورٹی ہے دنیا میں، بہت ہی چھوٹی قوم ہے. تو اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ بات کس کے بارے میں ہونی چاہیے تھی؟ عیسائیوں کے بارے میں. اتنی سی قوم کے اوپر اتنا فوکس. اس سے ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ سائز سے کچھ نہیں ہوتا، کو قوم بڑی ہو یا چھوٹی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو چنا ہوتا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کیا ہوتا تو یہ دنیا کے حکمران ہوتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے نیچے سے دونوں سے کھاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. لیکن خاص ان کا ذکر اتنا زیادہ شاید اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. تو یہ آخری بات آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر میری بات ختم ہے. ہمارے اور ان کے درمیان کیا چیزیں مشترک ہیں؟ ان کے جو قوم کے ان کو بانی سمجھ لیں، جنہوں نے ان کو ایک امت بنایا، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل تو اولاد تو پہلے سے تھے، لیکن قوم کب بنے ہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بنے وہ قوم. اور ہمیں امت بنایا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو موسیٰ علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو تین باتیں سمجھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم میں بھیجے گئے تھے؟ دنیا کے کون سے خطے میں تھے جب وہ نبی بنائے گئے؟ کہاں بھیجا گیا انہیں؟ فرعون کی طرف، مصر میں. ٹھیک ہے نا، مصر میں ان کا سامنا ہوا ایک بڑے گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے کافر سے، جس نے تمام آیات کا انکار کیا. یہی بات تھی نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیجے گئے؟ مکے میں بھیجے گئے، قریش. وہاں بھی ان کو بڑے تکبر کرنے والے قریش ملے جنہوں نے تمام آیات کا انکار کیا. اسی لیے مکی قرآن میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا ہے فرعون سے، جو سامنا کرنا پڑا انہیں فرعون کا، اس کا بار بار ذکر ہے مکے کے اندر. کیوں؟ کیونکہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو کرنی تھی فرعون کے ساتھ، وہی مشن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے ساتھ. اور قریش کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اگر جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، تم سے کوئی کہیں بڑا تھا وہ جو یہ حرکتیں پہلے کر چکا ہے، یہ دیکھ لو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اپنی اوقات جان لو. تو ان کو فرعون کی مثال دی جاتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی مثال دی جاتی ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں، جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات سنی نہیں رہے میری، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تو آپ پر قرآن اس لیے نازل ہی نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں. اور پھر انہی آیات میں آگے کہا هل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کو موسیٰ کی بات نہیں آئی کیا؟ انہی آیات